موجودہ دنیا، موجودہ حالات جس میں کہ ہم اور آپ جی رہے ہیں، کیا ہے یہ دنیا اور خاص کر ماحول، معاف کیجئے ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں، ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں۔ معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، کلچر اور ثقافت کے نام پر برائیوں کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، برہنگی ہر جگہ، عریانیت ہر جگہ، ننگاپن ہر جگہ، عورت برہنہ سے برہنہ تر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا والوں کی آنکھوں میں حیا نہ رہی، انسان بے غیرت سے بے غیرت ترین ہوئے جا رہے، انسان بے شرم ہوئے جا رہے، نعوذ باللہ تعلیم اور کلچر کے نام پر انسانیت کو بے حیائی اور بے غیرتی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھائیوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے اپنے اخلاق و کردار اور جوانی کو بے داغ رکھنے کا بہت بڑا چیلنج، خصوصاً ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہنیں، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے، کالج جانے والی لڑکیاں، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دور، یہ زمانہ بہت ہی، ہر قدم سمجھیے کہ چیلنجز سے بھرا ہوا زمانہ ہے، سمجھ رہے؟ اور یاد رکھو، چیلنجز جتنے بڑے ہیں نا، چیلنجز جتنے بڑے ہیں، اگر ان چیلنجز کو فیس کر کے آپ اپنے دین کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتے ہیں، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ پیارے نبی نے کہا، حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق چلچلاتی دھوپ میں تڑپ رہی ہوگی، جن خوش نصیبوں کو ٹھنڈا سایہ ملے گا اس میں کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ہاں، سائے میں جگہ پانے والا کون ہے؟ وہ نوجوان جسے ایک عورت جو کہ بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی اور حسب و نسب والی تھی، اعلیٰ خاندان والی تھی، آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی، آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی۔ عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے کہ تاریخ کتنے واقعات یاد رکھی ہے، وقت کے حکمرانوں نے غریب عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے تاج بھی گوا دیے ہیں، اپنے تخت بھی گوا دیے ہیں۔ عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے۔ یہاں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، شرف بھی ہے، اور آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں، ایسے میں جو بندہ یہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پیارے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے مخصوص سائے میں جگہ دے گا۔ آج یہ گلی گلی، سڑک سڑک کا منظر ہے، برائی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، برہنگی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، عریانیت ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ ارے چھوڑو گلی اور سڑک کی بات، اب تو یہ اس مصیبت کی وجہ سے ہر برائی ہمارے سامنے ہے، ایسے ویڈیوز تمہارے سامنے آ جائیں، برہنگی کے ویڈیوز، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے منہ موڑ لیا، عریانیت کے پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے اس کو پلٹ دیا، انشاءاللہ تعالی رب العالمین آپ کو اس انعام اور اس اعزاز سے نوازے گا۔ آج برائی ہر جگہ دعوت دے رہی ہے، ہر جگہ، ہر گلی، ہر سڑک، اور جیسے ہم نے کہا گھر گھر برائی ہے، گھر گھر عریانیت ہے۔ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ اپنے نوجوان اپنے آپ سے پوچھے، ہم جب اکیلے رہتے ہیں، ہم جب تنہا رہتے ہیں، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، روم بند رہتا ہے، ہماری بچیاں بتائیں، ہمارے بچے بتائیں، اس موبائل کو لے کے کتنے گناہ ہم سے نہیں ہوتے ہیں۔ ذنوب الخلوات، خلوتوں کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ، یہ آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے سنیں حضرت ثوبان کی حدیث میں کیا کہا؟ کچھ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے کل قیامت کے روز، اللہ ان نیکیوں کو پراگندہ ذرات کی مانند اللہ اڑا دے گا، یعنی وہ نیکیاں کوئی قیمت، کوئی وزن نہیں رکھیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، کس لیے؟ کہا یہ وہ تمہاری ہی جیسے تمہاری بھائی ہیں،
کہنے کو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی خلوتیں اور ان کی تنہائیاں اچھی نہ تھیں، لوگوں کے سامنے ان کا فیس الگ تھا، اور جب یہ اکیلے رہتے تھے روم میں، کمرے میں، ان کی حرکتیں الگ تھیں، ان کی تنہائیاں پاک نہ تھیں، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو یہ پامال کرتے تھے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میری نوجوان بہنوں، اس فتنے میں تو سبھی مبتلا ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ۔ آج آپ کا یہ موبائل فون، اس میں آپ کو برہنگی بلائے گی، بلا رہی ہے، عریانیت بلا رہی ہے، بد اخلاقی بلا رہی ہے، آپ کو ہر قدم انی اخاف اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ انی اخاف اللہ، نہیں نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ حضرات، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی مانند سمجھے گا، اور جب چھوٹا سا گناہ ہو جائے 100 بار وہ جو ہے توبہ کرے گا۔ خوف نہ ہو اگر اللہ کا نا، بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی وہ بہت مطمئن رہے گا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ یہ کس کا حال ہوتا ہے؟ جن کے دل خوف الہی سے معمور ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت اس ناحیے سے کرو۔ حضرت معاذ کی حدیث میں پیارے نبی نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ اصول بتاتے ہوئے کہا تھا، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ۔ حضرت معاذ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، سلیقہ سکھاؤ، اور کہا کہ اگر انہیں ان کی تربیت کے لیے کبھی چھڑی چلانی بھی پڑی تو چلاؤ۔ مارنے کی شریعت بہت کم مارنے کی اجازت دیتی ہے، اس میں سے بچوں کی تربیت کے لیے بھی کہا اگر وہ مارے بغیر سنبھل نہیں رہا بچہ، چھڑی بھی چلاؤ۔ ہاں اتنی بات ہے، مار حیوانیت کی مار نہیں، ہاں تأدیب، مار کو تأدیب ہونا چاہیے، نہ کہ تعذیب، شائستگی کی مار۔ پھر آپ نے کہا واقفہم فی اللہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو ہمیشہ اللہ کے خوف کا احساس دلاتے رہو، اللہ سے ڈرنے کا سبق پڑھاتے رہو۔ ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے بچپن ہی سے، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹی اللہ دیکھ رہی ہے، ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اتنی مرتبہ کہو کہ ان کے دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے جملہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ بیٹے فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے۔ کیوں؟ فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، یاد رکھ میں نبی ہوں صحیح، پر اللہ کے پاس میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ سلینی من مالی ما شئت، میں تیرا باپ ہوں نا، باپ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں مال مانگنا ہے مانگ لے، مال لینا ہے لے لے، مال دے سکتا ہوں میں، روپیہ دے سکتا ہوں میں، پیسہ دے سکتا ہوں میں، نیکیاں نہیں دے سکتا میں۔ سلینی من مالی ما شئت، یہ نبی ہے جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ اور سچی بات میں بولوں، ماں باپ، سچے ماں باپ وہ ہیں، اور ماں باپ کی سچی محبت وہ ہے جو اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، معاف کیجئے ان کی محبت جھوٹی ہے۔ آپ کی محبت اگر سچی ہوگی، آپ پہلے اپنے بچوں کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے۔ سمجھ رہے؟ ارے دنیا ارے کسی بھی طرح گزر جائے گی جی، کتنا جی جینا ہے؟ ہاں تقارب زمان کے اس دور میں 60 سال 70 سال پلک جھپکنے کی طور پر گزر جائیں گے۔ آخرت ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہاں کی فکر کرو، وہاں کی فکر کرو۔ سچی محبت وہ ہے، اور سچے اور ذمہ دار والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت بنائیں، اور آخرت بنانے کا مطلب یہ انہیں دیندار بنائیں،
انہیں توحید کا سبق پڑھائیں، انہیں اتباع سنت کا سبق پڑھائیں، انہیں شرک سے روکیں، انہیں بدعت و خرافات سے روکیں، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، انہیں علم کی دولت سے نوازیں۔ ہاں دنیا بھی بناؤ، شریعت روکتی نہیں، دنیا بھی پڑھاؤ، دنیا میں بھی آگے بڑھاؤ، لیکن دین کو مقدم رکھو۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، اور یہ ذمہ دار والدین کی علامت ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہ آج کا یہ ہمارے خطاب میں یہ جو پیغام کے طور پر کہیے کہ ہم سب کو، آپ سب کو چاہیے کہ ہماری زندگی خوف الہی کے سائے میں گزرے۔ اور گفتگو کے اختتام یہ بھی کہہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ میرا ٹاپک خوف تھا اس لیے میں نے صرف خوف پہ بولا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں میں بیلنس رہنا چاہیے۔ صرف خوف خوف خوف، جہنم جہنم، مایوس ہو جائیں گے آپ، مایوسی طاری ہو جائے گی آپ۔ صرف محبت محبت محبت، جنت جنت، تو دھوکہ کھائیں گے آپ، شیطان دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں ہمارے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو دو عبادتیں ہیں، اللہ سے محبت کی عبادت اور اللہ سے خوف کی عبادت، ان دو عبادتوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے زندگی میں۔ اچھا بیلنس کیسے؟ اہل علم کہتے ہیں صحت کی حالت میں ذرا محبت پر خوف غالب رہنا۔ جب تک ہم مضبوط ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ کی محبت پر ذرا ڈر اور خوف کا پہلو غالب رہنا، تبھی ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اور جب ہم موت کے قریب ہو جائیں، جب ہم موت کے قریب ہو جائیں تو خوف پر محبت غالب آ جانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو موت آئے، اس حال میں آئے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کر جائے۔ اللہ اللہ، کیسا اچھا گمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نوجوان کے پاس گئے، آخری سانسیں چل رہی تھیں، آپ نے پوچھا بھائی کیا کیفیت ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ انصاری نوجوان نے کہا اللہ کے نبی، اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے مجھے۔ تو پیارے نبی نے کہا موت کے وقت جس کے دل کی یہ کیفیت ہو، اللہ اسے جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے بچا لے گا، اور جس رحمت کی وہ امید رکھا ہے وہ رحمت اسے عطا کرے گا۔ اہل علم کہتے ہیں موت کے وقت خوف پر محبت غالب آ جانی چاہیے، اور تندرستی کی حالت میں محبت پر تھوڑا سا خوف کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بیلنس ہے۔ اس طرح سے ان دو جذبات میں، ان دو عبادتوں میں ہمیں ایک بیلنس کرنا چاہیے، تبھی چل کر ہماری زندگی زیادہ استقامت پہ جو ہے نا قائم رہے گی۔